بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تزوجها على فرس او عبد او ثوب هروی او فراش بیت او عدد معلوم من نحو ابل فالواجب في كل جنس له وسط الوسط او قیمته۔ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو مہر متعین ہوا ہے، اگر وہ کوئی سامان متعین کیا ہے، مثلا کوئی کپڑا، کوئی غلام، کوئی گدا، کوئی بیڈ، اونٹ، گھوڑے، گدھے، بھینس، بیل، کوئی چیز، کوئی سامان ہے، یعنی رقم کے نقود کے علاوہ ہے، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی جو نقود ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز متعین کی ہے، تو اس کی اولاً دو صورتیں ہیں۔ وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے یا متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی۔ اگر وہ متعین کرنے سے متعین ہو جائے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر متعین کرنے سے متعین نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا مدار کیا ہے؟ اس کا مدار یہ ہے کہ آپ نے مرقات وغیرہ میں پڑھا ہے، ایک ہے جنس اور ایک ہے نوع۔ جنس کو بھی اگر ذکر کر دیا گیا تو ایسی صورت میں متعین کرنے کا اعتبار ہوگا، اور اگر جنس ہی ذکر نہیں کی گئی تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا یوں کہا گیا کہ چوپایا نکاح میں متعین کرتا ہوں، میں نے تجھ سے نکاح کیا اور مہر ہے ایک چوپایا، 4 پیروں والا جانور، تو یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا۔ کیوں متعین نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ پورے طور پر مجہول ہے۔ 4 پیروں والے جانور یہ بہت ہوتے ہیں، تو کون سا جانور دے گا کون سا نہیں دے گا یہ مشکل ہو جائے۔ بیوی کہے گی تو مجھے اونٹ دے دے، ہاتھی دے دے، اور یہ کہے گا کہ نہیں تو بلی لے لے، تو دونوں کی قیمت میں تفاوت فاحش ہے، غبن فاحش ہے، تعیین دشوار ہو جائے گی، اور یہ جو جہالت ہے، مجہول ہونا، یہ مفضی الی النزاع ہوگا۔ ایسی صورت میں اس تعیین کا اعتبار نہیں ہوگا اور مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر متعین کر دیا، چوپایا نہیں کہا بلکہ کہا اونٹ دوں گا، گھوڑا دوں گا، یا مثلا 4 گائے دوں گا، 4 بھینس دوں گا، ایسے متعین کرنے سے متعین ہو جائے گا۔ اس میں بھی اگرچہ جہالت ہے، مثلا اونٹ کہا کہ 5 اونٹ کے بدلے نکاح کرتا ہوں، تو 5 اونٹ وہ بہت بیش قیمت بھی ہوتے ہیں اور کم قیمت بھی ہوتے ہیں، تو کون سا اونٹ دے گا؟ یہ زیادہ قیمت والا مانگے گی، وہ کم قیمت والا دے گا؟ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، جب جنس متعین ہو گئی تو ایسی صورت میں 4 آدمی جس کو درمیانی درجے کا سمجھیں وہ درمیانی درجے کا اونٹ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح کپڑا متعین کیا، اگر یوں کہا کپڑا دوں گا تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے کی اقسام اور انواع بہت زیادہ مختلف ہیں، اور اگر کوئی کپڑا متعین کر دیا، مثلا انہوں نے بتایا ثوب ہروی، ہیرات ایک جگہ ہے، وہاں کا بنا ہوا کپڑا معروف و مشہور ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہروی کپڑا دوں گا،
تو ہروی کپڑے میں جو درمیانی درجے کا ہے وہ متعین ہو جائے گا۔ تو متعین کرنے سے جو متعین ہو جائے یعنی جنس کا تذکرہ کر دیا گیا ہو تو اس تعیین کا اعتبار ہوگا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جب متعین کرنے سے متعین ہو گیا، مثلا یوں کہا کہ تجھے بیڈ کے 2 گدے دوں گا، یا یوں کہا کہ تجھے ہرات کا کپڑا دوں گا، یا یوں کہا کہ تجھے 5 اونٹ دوں گا، اس طرح متعین کر دیا، تو اب شوہر یا تو 5 اونٹ ہی دے دے، یا بیڈ کا گدا ہی دے دے، یا ہرات والا کپڑا ہی دے دے، یا غلام باندی کچھ متعین کیا وہ دے دے، اور چاہے تو اس کی قیمت دے دے۔ درمیانی درجے کا اونٹ کتنے کا آتا ہے وہ پیسے دے دے یا اونٹ خرید کے دے دے، گدا کتنے کا آتا ہے گدا دے دے یا اس کے پیسے دے دے۔ دونوں صورتوں کا اختیار شوہر کو ہے۔ شوہر کہے میں پیسے دے رہا ہوں، بیوی کہے میں گدا ہی لوں گی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شوہر کو اختیار ہے، چاہے وہ قیمت دے اور چاہے وہ سامان دے جو سامان طے کیا ہے۔ ہاں اگر بیوی کی کوئی مجبوری بن جائے کہ وہ سامان ہی لینا ہے، مجبوری بننے سے کیا مراد، اس کا مدار بیان فرمایا کہ جس چیز میں سلم جائز ہے، بیع سلم جس سامان میں جائز ہے، اس سامان میں اختیار بیوی کو ہوگا، چاہے وہ سامان لے اور چاہے وہ قیمت لے۔ سلم کن چیزوں میں جائز ہے؟ ان چیزوں میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور وہ واقعتاً مجبوری کا معاملہ ہے۔ گیہوں میں سلم جائز ہے، کھیتیوں میں سلم جائز ہے۔ بے سلم کا حاصل ہی کیا ہے؟ بے سلم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی بلوا کھیڑی، کالا ہیڑی، بھکا ریڈی، رتھیڑی بجیڑی کا کہیں کا آدمی ہے، تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فصل بونے کے لیے پیسے نہیں، وہ شہر میں آتا ہے اور شہر کے آدمی سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 5 کنٹل گیہوں فروخت کرتا ہوں اور 1000 روپے کنٹل، تو 5000 روپے آپ مجھے دے دیں۔ وہ اس کو 5000 روپے دے دیتا ہے، وہ 5000 روپے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور گیہوں جب ابھی تو گیہوں موجود ہی نہیں، جب گیہوں پکے گا کٹے گا تو لا کر وہ اس کو گیہوں دے دے گا۔ تو گیہوں میں بیع سلم جائز ہے، کھانے پینے کی چیزیں ان میں بیع سلم جائز ہے، اور کھانے پینے کی چیز مثلا گیہوں متعین کیا گیا، یوں کہا کہ تجھے 5 بوری گیہوں دوں گا، وہی تیرا مہر ہوگا، تو ایسی صورت میں شوہر اگر قیمت دینا چاہے اور بیوی گیہوں لینا چاہے تو بیوی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو قیمت لے اور چاہے تو گیہوں لے۔ ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، اور وہ چیزیں وہی ہیں جن میں بیع سلم جائز ہے، اور جن میں بیع سلم جائز نہیں ہے جیسے یہ 5 اونٹی کا تذکرہ ہے، تو ایس صورت میں شوہر کو اختیار ہے، وہ چاہے تو رقم دے اور چاہے تو پھر وہ سامان دے دے جو مہر میں طے ہوا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى فَرْسٍ، اگر نکاح کیا اور مہر میں گھوڑا متعین کیا، او عبد یا غلام متعین کیا، یا ہرات کا کپڑا متعین کیا، یا فراشی بیت گھر کا بچھانے کی کوئی چیز متعین کی، فراش قالین گدا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، او عدد معلوم من نحو ابل، یا متعین عدد مثلا اونٹ ہو، بیل ہو، بھینس ہو، فالواجب فی کل جنس لہ وسط، تو واجب ہر اس جنس میں جس کا درمیانی ہوتا ہو، الوسط درمیانی درجے کا واجب ہو جائے گا، درمیانی درجے کا غلام، درمیانی درجے کا ہروی کپڑا،
दरमियानी दर्जे का गद्दा बिछौना और दरमियानी दर्जे के ऊंट, औ कीमतहू, या तो वो सामान दे दे जो तय किया, या उसकी कीमत दे दे, ये शोहर का इख्तियार है। वह कुल्लु मा लम यजुज़ सलमु फीही, और हर वो सामान जिसमें बे सलम जायज नहीं, उसमें इख्तियार शोहर को है। व इल्ला फलिल बीवी, और वरना तो फिर इख्तियार लिल मरअती, बीवी को है। वकदल हुक्म, और यही हुक्म है, वह हुआ लुजूमुल वसत, और वो हुक्म कौन सा है, दरमियानी दर्जे का लाजिम होना। फी कुल्ली हयावानिन दुकीरा जिन्सुहु, हर उस जानवर में जिसकी जिन्स को जिक्र कर दिया गया हो, जिनसे ऊंट, जिनसे बैल, जिनसे भैंस, ये बैल भैंस सब एक ही जिन्स में आते हैं, जिनसे घोड़ा। अच्छा, जिन्स किसे कहते हैं, जिन्स जो है हुआ इंदल फुकाहा, फुकाहा के नजदीक वो है अल मकूल अला कसीरीन मुख्तलिफीन फिल अहकाम, जो बोली जाए ऐसे कसीर अफराद पर जिनके अहकाम मुख्तलिफ होते हों। ये अहकाम का लफ्ज बोला है। फुकाहा जब तारीफ करते हैं तो उनकी बहस चूंकि अहकाम से होती है, इसलिए अहकाम का लफ्ज बोला। और मनातका व फलासफा जब बहस करते हैं तो उनकी बहस का मदार हकाइक अशिया होते हैं, इसलिए वो हकाइक का लफ्ज बोलते हैं। अलमकूल अला कसीरिन मुख्तलिफिन फिल हकाइक, जिनकी हकीकतें मुख्तलिफ होती हों उसको जिन्स कहते हैं। अलमकूल अला कसीरिन मुख्तलिफिन फिल अहकाम, चूंकि फुकाहा अहकाम से बहस करते हैं, इसका हुक्म क्या है, जवाज का, आदम जवाज का, वजूब का, कराहत का, तो अहकाम से बहस करते हैं, इसलिए इनके यहाँ अहकाम मदार है। और मनात का उनके यहाँ हकाइक से बहस होती है, इसलिए उनके यहाँ मदार हकाइक हैं। तो जिनके अहकाम मुख्तलिफ हों, ऐसा कोई लफ्ज बोला तो उसको कहेंगे जिन्स, जो बोली जाए ऐसे कसीर अफराद पर जिनके अहकाम अलग अलग होते हों। और मनात का जब कहेंगे वो कहेंगे जो बोली जाए ऐसे ऐसे कसीर अफराद पर जिनकी हकीकतें मुख्तलिफ होती हों। दूना नौई ही, चाहे उसकी नौ को बयान न किया गया हो। और नौ क्या है, हुवल मक़ूल अला कसीरिन मुत्तफ़िक़ीन फ़ीहा फ़िल अहकाम, वो है जो ऐसे कसीर अफराद पर बोली जाए जिनके अहकाम मुत्तफिक होते हों, एक ही तरह के अहकाम हो। बेखिलाफ मजहूल जिन्सी, बरखिलाफ इसके कि किसी की जिन्स भी मजहूल हो। अगर जिन्स भी नहीं जिक्र की गई, घोड़ा, कपड़ा, उसकी जिन चौपाया, कपड़ा, उसकी जिन्स मुतय्यन नहीं की गई, तो फिर वो मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होगा, फिर उस सूरत में मेहर मिसल वाजिब हो जाएगा। बरखिलाफ उसके जिसकी जिन्स मजहूल हो, जैसे यूं कहा कि मैंने तुझसे निकाह कर लिया बदले में कपड़े के, तो कपड़ा ये जिन्स भी इसकी मुतय्यन नहीं की गई, तो इस सूरत में कपड़ा कोई भी हो सकता है, वो मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होगा। और अगर कपड़ा मुतय्यन कर दिया, लखनवी कुर्ता और जनाब बनारसी साड़ी, तो इस सूरत में वो मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाएगा। वह दाबतिन, चौपाया, लियन्नहु ला वसत लहू, इसलिए कि उसका कोई दरमियानी नहीं होता। मुतय्यन करना, दरमियानी मुतय्यन करना, ये मुतासर और दुश्वार हो जाएगा। आगे ऊपर आया था गुलाम का तज़किरा कि अगर अब्द के बदले, गुलाम के बदले निकाह किया तो दरमियानी दर्जे का गुलाम वाजिब हो जाएगा। दरमियानी दर्जे का गुलाम कौन सा होता है, ये अपने जमाने, अपने इलाके की बात करते हैं कि वसतुल अबीद फी ज़मानिना, हमारे जमाने में दरमियानी दर्जे का गुलाम
الحبشی، حبشی غلام درمیانی درجے کا غلام کہلاتا ہے۔ معلوم نہیں کس کس طرح کے غلام ہوتے ہوں گے، کہاں کہاں کن کن علاقوں کے ہوتے ہوں گے، اب نہ غلام ہے نہ وہ بحث ہے۔ وَإِنْ أَمْهَرَهَا الْعَبْدَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ فَمَهْرُهَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْإِمَامِ إِنْ سَاوَى أَقَلَّهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَإِلَّا كَمُلَ لَهَا الْعَشْرَةُ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمُسَمَّى وَإِنْ قَلَّ يَمْنَعُ مَهْرَ الْمِثْلِ وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال كما لو استحق أحدهما۔ یہ کہتا ہے کہ دو غلام مہر میں متعین کیے، یوں کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں ان دو غلاموں کے بدلے۔ وہ دو غلام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان دو غلاموں کے بدلے نکاح کیا، مہر میں وہ دو غلام دینے لگے، بیوی ان کو کہنے لگی چلو بھائی ہمارے ساتھ، تم ہماری ملکیت بن گئے۔ ایک ان میں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے یوں کہا کہ میں تو آزاد ہوں، تو وہ غلطی سے ایک کو غلام سمجھا گیا حالانکہ وہ آزاد تھا۔ تو دو غلام مہر میں متعین کیے، ایک آزاد تھا اور ایک غلام تھا۔ جو غلام تھا وہ تو مہر میں متعین ہو ہی گیا، اس آزاد کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تم لوگوں نے قواعد الفقہ میں ایک ضابطہ پڑھا ہے، الاصل ان من جمع کلامہ بین ما یتعلق به الحکم وما لا یتعلق به الحکم فالعبرۃ لما یتعلق به الحکم ولا عبرۃ لما لا يتعلق به الحکم كأنه لم يذكر سوى المتعلق به الحکم والحکم يتعلق به خلافا لهما۔ یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا ذکر اگر کسی شخص نے کیا، ایک وہ جس سے حکم متعلق ہو جاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جس سے حکم متعلق نہیں ہوتا ہے، تو متعلق به الحکم کا ہی اعتبار ہوگا، غیر متعلق به الحکم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک دونوں کا اعتبار ہوگا۔ مثلا وہاں مثال لکھی ہے، کسی شخص نے یوں کہا کہ میرے ذمے 1000 روپے ہیں آفتاب کے ولی هذا الحائط اور اس دیوار کے، تو دونوں کا اعتبار کریں تو 1000 کو دونوں پر تقسیم کر دو، 500 آفتاب کے 500 دیوار کے، اور دیوار کے لازم ہوتے نہیں تو آفتاب کے لیے 500 روپے کا اقرار ہوگا اور مقیر کے ذمے 500 روپے لازم ہوں گے۔ اور امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک دونوں کا اعتبار ہے، لہذا 1000 روپے پورے واجب ہو جائیں گے۔ اس کو فرماتے ہیں اسی طرح یہاں ایک متعلق به الحکم ہے، غلام ہے، اور دوسرا غیر متعلق به الحکم آزاد ہے، تو ایسی صورت میں غیر متعلق به الحکم کا اعتبار نہیں ہوگا، گویا ایک ہی غلام پر نکاح کیا ہے، بس وہ ایک ہی غلام لازم ہو جائے گا۔ ہاں ضروری ہے کہ وہ 10 درہم یعنی اقل مہر کی کم سے کم مقدار کے برابر ہو۔ اگر اس غلام کی قیمت ہی 8 درہم ہے مثلا، تو پھر 2 درہم مزید غلام بھی ہوگا اور 2 درہم مزید واجب ہو جائیں گے، اس لیے کہ مہر یہ 10 درہم جزء لا یتجزا ہے،
اگر اس میں سے کچھ کا تذکرہ بھی کر دیا گیا تو کل یعنی 10 درہم واجب ہو جائے گا۔ اس کو فرماتے ہیں وَإِنْ أَمْهَرَهَا الْعَبْدَيْنِ، اور اگر بیوی کے لیے مہر متعین کیا 2 غلام، وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ، حال یہ کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے، اس کا مہر وہ غلام ہوگا عند الامام، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک، ان ساوا اقلہ، اگر وہ برابر ہے 10 درہم کے، وَإِلَّا كَمُلَ لَهَا الْعَشَرَةُ، ورنہ تو اس کے لیے 10 کو واجب کر دیا جائے گا، لِأَنَّ وُجُوبَ الْمُسَمَّى، اس لیے کہ مہر مسمى کا واجب ہونا، وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، يَمْنَعُ مَهْرَ الْمِثْلِ، مہر مثل کے لیے مانع ہے، یعنی اگر تعین نہیں کی گئی تو مہر مثل، اور اگر 1 درہم 2 درہم 3 درہم کچھ بھی تعین کی گئی تو اب مہر مثل نہیں واجب ہوگا، بلکہ مہر مسمى کی تکمیل کر لی جائے گی۔ تکمیل کے معنی یعنی 10 درہم مکمل کر دیے جائیں گے۔ وعند الثانی، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک، لہا قیمت الحر لو عبدا، یہ دونوں کا اعتبار کیا گیا، اب جو غلام تھا وہ تو بیوی کو دے دیا، اور جو آزاد تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا تو اس کا اعتبار ہے۔ لہذا اب کیا کریں گے، اگر وہ غلام ہوتا تو اس کا کیا مارکیٹ میں ریٹ ہوتا، وہ ریٹ اور وہ قیمت واجب کر دی جائے گی۔ لہا قیمت الحر، اسے آزاد کی قیمت ملے گی، لو عبدن، اگر وہ غلام ہوتا۔ ورجحہ الکمال ابن الہمام، اور اسی کو کمال نے ترجیح دی ہے۔ کمال لو استحق احدہما، یہ شکل سمجھو، 2 غلام مہر میں متعین کیے، کس نے؟ آفتاب نے اپنی بیوی سے نکاح کرتے ٹائم 2 غلام مہر میں متعین کیے، اگر ان میں سے ایک آزاد تھا تو امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کا اختلاف ابھی سامنے آ گیا کہ اس آزاد کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو امام صاحب فرماتے ہیں آزاد کا اعتبار نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک آزاد کا اعتبار ہوگا۔ ان 2 غلاموں میں دونوں غلام ہیں، جو مہر میں متعین آفتاب نے کیے وہ دونوں غلام ہیں، لیکن ان میں سے ایک غلام جو ہے وہ خالد کا ہے، ایک خود آفتاب کا ہے، لیکن متعین جب کیا تو دونوں غلام ہونے کی حیثیت سے ہیں، ایک مستحق ہو گیا، کوئی اس کا مستحق نکل آیا، وہ شاہد کا خالد کا کسی اور کا غلام ہے، تو ایک غلام جو آفتاب کا ہے وہ دے دیا جائے گا، اور جو شاہد کا ہے تو اس میں امام صاحب بھی امام ابو یوسف کی طرح فرماتے ہیں کہ اس غلام کی مارکیٹ میں جو قیمت ہوگی اس کو دے دیا جائے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ غلام تو ہے، اگرچہ اس کا نہیں ہے لیکن متعلق به الحکم ہے، پہلی صورت میں آزاد تھا ایک، تو اس میں وہ متعلق به الحکم ہی نہیں تھا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، اور یہاں اگرچہ دوسرے کا غلام نکل گیا لیکن یہ متعلق به الحکم ہے، غلام ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار کیا گیا۔ ایک غلام جو آفتاب کا ہے وہ نکاح میں دے دیا جائے گا، جو خالد شاہد کا نکلا اس کی قیمت دے دی جائے گی۔ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَهُوَ الَّذِي فَقَدَ شَرْطًا مِّن شَرَائِطِ الصِّحَّةِ كَالشُّهُودِ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ لَا بِغَيْرِهِ كَالْخَلْوَةِ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا وَلَمْ يَزِدْ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى لِرِضَاهَا بِالْحَطِّ وَلَوْ كَانَ دُونَ الْمُسَمَّى لزم مہر المثل لفساد التسمیۃ بفساد العقد ولو لم يسمی او جہل لزم بالغا ما بلغ، یوں کہتے ہیں
کہ مہر مثل واجب ہوتا ہے نکاح فاسد میں۔ نکاح فاسد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نکاح کے شرائط میں سے کسی شرط کو فوت کر دیا گیا ہو۔ اگر ارکان نکاح میں کوئی کمی ہے، ارکان نکاح ایجاب اور قبول، تو ایسی صورت میں تو نکاح باطل کہلائے گا۔ اور اگر شرائط نکاح میں سے کوئی شرط مفقود ہے تو ایسی صورت میں نکاح فاسد کہلائے گا۔ نکاح فاسد گویا جیسے کہتے ہیں ایک ربا ہے، ایک شبہ ربا ہے، ایک ربا ہے، ایک ریبا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک نکاح فاسد ہے، ایک نکاح صحیح ہے۔ نکاح ایک بے فاسد ہے، ایک بے صحیح ہے۔ نکاح فاسد جو ہے وہ ہے جس میں کوئی شرط مفقود ہو گئی ہو اور اس پر نکاح کے کچھ احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اور نکاح باطل جس میں ایجاب اور قبول میں کوئی خلل ہو تو اس کو کہیں گے باطل۔ اس پر من کل وجہ کسی بھی طرح سے، یا من وجہ کسی بھی طرح سے کوئی حکم نکاح کا مرتب نہیں ہوتا۔ مثلا نکاح باطل کسی کے ساتھ میں ہوا، وہ لڑکی اگلی منٹ میں کسی دوسرے سے نکاح صحیح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر نکاح فاسد کسی سے ہوا، مثلا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا، لڑکے لڑکی نے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا، یہ نکاح فاسد ہو گیا۔ نکاح فاسد ہو گیا تو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نکاح نہیں ہوا۔ نکاح نہیں ہوا کہ کیا معنی؟ یہ لڑکی اگلی منٹ میں کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر جس سے نکاح فاسد ہوا اس سے متارکت نہ پائی جائے، یعنی یا تو وہ طلاق جیسے کوئی الفاظ بول دے یا طلاق بول دے، یا قاضی تفریق شرعی کا فیصلہ کر دے، کچھ نہ کچھ نکاح اس سے جڑ گیا۔ اور جب کچھ نہ کچھ اس سے جڑ گیا تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ برخلاف نکاح باطل میں کہ نکاح باطل میں کچھ نہ کچھ بھی نکاح نہیں جوڑتا، اس وجہ سے دوسرے سے نکاح کسی بھی آن میں کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال نکاح فاسد ہو گیا تو نکاح فاسد میں یہ دیکھیں گے مہر متعین تھا یا متعین نہیں تھا۔ اگر متعین تھا نہیں تھا، اچھا پھر وطی نہیں ہوئی تو کوئی مہر واجب نہیں ہوگا۔ اس میں دونوں کو الگ ہونا واجب تھا، الگ ہو گئے۔ لیکن اگر وطی ہو گئی تو پھر دو صورتیں ہیں، مہر مثل تھا تو مہر مثل واجب ہوگا، وہ کتنا بھی ہو۔ لیکن اگر مہر مسمہ تھا تو مہر مسمہ میں بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا، مہر مثل ہی واجب ہوگا۔ مہر 10,000 روپے طے کیا لیکن 10,000 واجب نہیں ہوگا، مہر مثل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ 10,000 کا لفظ بولا تھا، مہر مسمہ تھا، لیکن واجب کیا ہوا؟ مہر مثل۔ اب دیکھو مہر مثل اگر 15,000 ہے، اگر 15,000 ہے تو اس نے بولا 10,000 روپے، تو گویا بیوی نے 5,000 روپے کم کر دیے، گویا بیوی نے 5,000 روپے کم کر دیے، تو مہر مثل واجب ہوگا لیکن وہ مہر مسمہ سے زیادہ نہیں ہوگا، گویا بیوی نے 5,000 کم کر دیے ہیں۔ اور اگر مہر مثل 10,000 سے کم ہے یعنی 7,000 ہے تو 7,000 ہی واجب ہوگا۔
اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ گویا شوہر نے 3,000 اضافہ کر دیا، 3,000 وہ اضافہ کیوں کرنے لگ رہا ہو، تو نکاح فاسد ہے، اس میں وطی بھی نہیں ہونی، تو وہ بھی درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر مہر مثل ہی واجب ہوگا۔ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، نکاح فاسد میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ نکاح فاسد وہ ہے جس میں صحت نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو، جیسے گواہ نہ ہو، بالوطء فی القبل، لیکن یہ مہر کب واجب ہوگا؟ جب وطی ہو جائے، اور وطی کس کو کہتے ہیں؟ جو قبول میں ہو، لا بغیری ہی، اور اس کے علاوہ میں نہیں، مثلا خلوت ہو گئی، خلوت صحیحہ سے یہاں مہر واجب نہیں ہوگا، نکاح صحیح میں خلوت صحیحہ سے مہر واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں وطی کرنی جائز تھی، شوہر نے نہیں کی تو اس کی کمی، لیکن یہاں وطی کرنی جائز ہی نہیں ہے، اس لیے خلوت سے نکاح مہر واجب نہیں ہوگا، لحرمت وطئہا، وہاں وطی کے حرام ہونے کی وجہ سے، لیکن مہر مثل وہ مضاعف نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا مہر مسمہ سے، لرضاها بالحط، اس لیے کہ وہ کم کرنے پر راضی ہے، مثلا مہر مثل 15,000 تھا اور طے کیا گیا 10,000، تو 10,000 واجب ہوگا، مہر مثل میں سے گویا لڑکی نے 5,000 ساقط کر دیے، کم کر دیے۔ ولو کان دون المسمى، اور اگر جو ہے مہر مثل مہر مسمى یعنی 10,000 سے بھی کم ہے، 7,000 ہے، تو ایسی صورت میں 7,000 واجب ہوں گے، لزم مہر المثلی، مہر مثل واجب ہوگا، لفساد التسمیت بفساد العقد، اس لیے کہ جب عقد فاسد ہو گیا تو 10,000 جو متعین کیا تھا وہ بھی فاسد ہو گیا، ولو لم یسمی، اور اگر مہر متعین ہی نہیں کیا، او جہیلا، یا مہر مجہول ہے، یعنی متعین تو کیا لیکن چوپایا متعین کر دیا، کپڑا متعین کر دیا، تو مجہول ہے، جہالت فاحشہ کے ساتھ، اس کا اعتبار نہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے مہر متعین نہیں ہوا، لزم بالغ ما بلغ، تو مہر مثل واجب ہوگا، بالغ ما بلغ، جتنا بھی ہو، وہ 10,000 ہو، 20,000 ہو، 50,000 ہو، بس اس سے آگے جو ہے پھر پڑھیں گے ورنہ